اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا؟ اس وقت کی شہزادی نے حضرت الیاس کو جیل میں بند کیا۔ پرفیوم لگا کر بری حالت میں حضرت الیاس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شہزادی نے آہستہ آہستہ اپنے سارے کپڑے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل از مسیح اردن کے شہر جلعد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورۃ الانعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اس میں گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورۃ الصافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کا ذکر الا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے، الیاس بن یاسین بن فخاس بن یاز بن ہارون، یا الیاس بن آز بن یعیزہ بن ہارون۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسوع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلاتا تھا، اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایا تخت سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت پرست کی پرستار تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا جس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ بال کے پجاری حضرت یوشیخ بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام شام کی فتح کے دوران اس سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک، سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو، سب نے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعض کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ آل یاسین الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بابل کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی، کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت و شان و شوکت کے مظہر ہے۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس قبہ طور حق کے مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی میں نور الدین جنگی نے اسے فتح کیا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہی علیہ السلام کا مزار ہے۔
حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مزری میں، علامہ بغدادی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبہ اور حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ ان تمام روایات کے خلاصے کے طور پر جو قدرے مشترک نکلتی ہیں، اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف القرآن میں تحریر فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی طرف دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنایا، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعض ازاں آپ نے دعا کی کہ وہ اسرائیل کے لوگوں کی قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے تو اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، میری سچائی کے امتحان بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمان کی آگ نے آ کر بسم کر دیا، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس کی تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجماع ہوا، بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ازبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روح پوش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ اخبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روح پوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی حضرت ادریس اور حضرت الیاس کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا گیا ہے، دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یسوع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہو حشمت دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر گزارا کر لیا، دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہے اور شب یاد الہی میں گزارتے، جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آ جاتی سو رہتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینہ میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روح پوش ہوئے۔ 900 سال قبل از مسیح سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔
اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخاب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینشا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینشا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فینشا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہشمند بن گیا۔ وہ ایزابیل اس شرط پر اخیب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک خوبصورت بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابیل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر پر مامور کیا۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلوا لیا جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کے رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابیل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے۔ اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا۔ اس کا خون بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے کہ کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈیل ختم کر دی۔ اپنے پیارے پیغمبر الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ بت پرستی کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو الہ نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت الیاس کا دور حضرت ذکیر علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بال بک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بالبک بت کی وجہ سے ہی پڑا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے کریم ترین شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں کھنڈرات اسی بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلو باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو تم ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بادشاہ اخاب اور ملکہ ایزابیل اور ساری اسرائیل کی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں نے کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبہ بنانے لگی۔ الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبہ اور کعب بن احبار اور معروف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں، ملکہ ایزابیل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن الیاس علیہ السلام کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کیا اور خود نیم اریاں حالت میں ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم استعمال کرتی تھی۔ جب وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی حالت کھو بیٹھتا اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر اس پرفیوم کا کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی ایزابیل کا حسن کام آیا، بلکہ الیاس علیہ السلام نے ایزابیل کو نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بس وہاں کہتے رہے، تمہارے 200 نبی جھوٹے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام کو بے انتہا اذیتیں دی گئی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا۔ جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کیا، میرے محبوب اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما، یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے آئیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی،
3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے، اس سے کہا اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل میں تمہارے بعد بت کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کرے، میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمان کی آگ آ کر بسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہے۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجماع ہوا، بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے شام تک بال تک التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے، الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد قابل اسلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ ہودہ چلے گئے، وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پیشن گوئی کر آئے کہ کچھ عرصہ بعد تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ حضرت الیاس نے اخیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بالبو کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخیب کے بہت سے فوجی مارے گئے۔ اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبو کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، چنانچہ راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑے۔ ناظرین، یہ تھا جس کی وجہ سے حسن کی دیوی کا انجام، جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہ ملے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں، یہ وفات پا چکے ہیں؟ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایات بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ بھی مذکور ہے الیاس علیہ السلام کو ایک ہاتھی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ قابل اخبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر جیسے محقق علماء نے ان کی روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور بات کرتے جاتے ہیں کہ دیکھو ایک آچھی رت اور آچھی گھوڑے نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ صرف ایک روایت مستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں اسلام کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کی جائے، اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، نہ کہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔